ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک، دوسرا عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا اور ہم نے حسب معمول اسے صحیح معنوں میں نہیں گزارا۔ اب عشرہ مغفرت ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار لاتعداد اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس میں اور بالخصوص عشرہ مغفرت درمیانی عشرہ اس کے باوجود بھی مغفرت نہ کروا سکے تو یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے درود پاک درود شریف کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، نہ تو کوئی اس دعا سے کوئی چیز اوپر کی جانب جاتی ہے، مگر جب تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لو۔ یعنی جب دعا مانگو تو یہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ جب اس دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ دعا تیزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، گویا پرواز کر جاتی ہے، گویا کہ قرب باری الہ کے قرب میں چلی جاتی ہے۔ تو جو دعا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ جلد سے جلد رب کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نفلی عبادات جہاں ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہمیں میسر ہیں، وہیں عظیم نعمت نماز تراویح یہ ہمیں میسر ہے۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں دن کا روزہ رکھے اور طلب ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خلوص دل سے ماہ رمضان کے رات کا قیام کرے، یعنی نماز تراویح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی گناہ صغیرہ کیے، نماز تراویح کی پابندی کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قیام کرے تو فرمایا اللہ وحدہ لا شریک اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کی جو پابندی ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں گزشتہ گناہ کا ذکر ملتا ہے، مگر محدثین نے یہاں پر شرح فرمائی، وضاحت فرمائی کہ صغیرہ گناہ، فرمایا کہ وگرنہ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کیے اور حقوق العباد اللہ کے دربار میں توبہ اور حق والے سے اس کے حق کو معاف کرے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو فرمایا کہ گناہ صغیرہ جو ہے وحدہ لا شریک گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے،
جو نماز تراویح کی پابندی کرتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، گزشتہ کیا بلکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دیگر مساجد کی طرح ہماری جامع مسجد المعصوم میں بھی عشرہ رحمت کے رمضان کی سٹارٹنگ میں 2 4 5 6 تقریباً 6.5 صف بھی تھی تراویح میں، مگر افسوس کے ساتھ آج جو گزشتہ تراویح گزری 2.5 صف بھی پوری نہیں تھی۔ یہ مزید اور کم ہو جائیں گی، پھر اچانک ہوش میں آئیں گے 27ویں شب کو، اس سے پہلے بھی ایک جوش آئے گا الوداع کو، یا بعد میں پڑ جائے تو بعد میں، پہلے پڑ جائے تو پہلے، 27ویں شب کو جوش آئے گا، پھر اس کے بعد مسجد ویران۔ عزیزان گرامی، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اور پھر یہ مطلب سے انسان رب کے دربار میں جا رہا ہے۔ جب اس کی طبیعت چاہ رہی ہے تو وہ حاضر ہو رہا ہے، جب طبیعت نہیں چاہتی تو وہ گھر پہ آرام کرتا ہے، شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس دن شاپنگ کرنی ہوتی ہے خصوصیت کے ساتھ اس دن کا روزہ چھوڑا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں بڑی گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، شاپنگ کرنی ہے، مجبوری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجبوری نہیں ہے تو بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے، خناسیت کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز تراویح سنت موقدہ، یاد رکھیے کہ جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، جو نماز تراویح نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اور میں نے اس کے رات کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا۔ قیام کرنا یعنی نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور جو سنت کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کے ساتھ نماز تراویح پڑھی ہے، اگرچہ آپ نے جماعت نہیں کرائی، نہ اس وقت جماعت ہوتی تھی، فرمایا کہ آپ نے اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ترک فرما دی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے ترک کر دی کہیں میری امت کے لیے یہ فرض نہ بن جائے۔ تو بات کیا رہ گئی؟ اگر یہ میری امت پر اس کا فرض ہو جانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں ایک مرتبہ اس کو ترک نہ کرتا۔ حضور نے ایک مرتبہ ترک فرمائی، پھر پڑھی، پھر ترک فرمائی ہے، تو فرمایا کہ اگر میری امت پر اس کے فرض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو حضور ایسا عمل بالکل نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، سمجھنے کی بات ہے جس میں اس قدر تاکید ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس واسطے ترک فرما دیں کہ یہ سنت موقدہ سے کہیں میری امت پر فرض نہ بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، مطلب یہ ہے کہ کس قدر اور کتنی زبردست اس میں تاکید ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا عمل فرمایا۔ سنت موقدہ ہے نماز تراویح، نماز تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ کوئی یہ بولے نماز تراویح پڑھنا تو سنت موقدہ ہے، میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے، جو بغیر حافظ ہوئے ممکن ہی نہیں۔ تو اسی میں بہتری اور اسی میں ہماری اچھائی ہے کہ ہم سیدھی شرافت سے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ایسا بالکل ہرگز نہ کریں کہ نماز تراویح، ماہ رمضان المبارک ہے، نماز تراویح کیا ہے؟ کوئی ایک چھوٹی سی بات ہے بس ختم نہیں۔ عزیزان گرامی، تواتر کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد صالحین، اور آج تک تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ اور اس کی جماعت کا سلسلہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دور خلافت ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے کیا نظارہ دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے؟ کوئی اپنی اپنی تنہا پڑھ رہا ہے، اور کوئی چند جمع ہو کر کسی کی اقتداء میں، یعنی جماعت کی صورت میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نظارے کو، منظر کو دیکھا
کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں کوئی کہیں کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، کسی نے چھوٹی سی جماعت قائم کی ہوئی ہے، جماعت کے ساتھ نماز تراویح ہو رہی، لامحالہ وہ جماعت اس لیے ہی قائم ہوئی ہوگی کہ ان کے پیچھے پڑھنے والے وہ صحابہ حافظ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے، اور جو تنہا پڑھ رہے ہوں وہ بالیقین حافظ ہوں گے قرآن مجید کے۔ تو عزیزان گرامی، یہ منظر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک اچھے سوچ کو اجاگر کیا اور لوگوں میں ظاہر کیا، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام کو جو جدا جدا پڑھ رہے ہیں سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ حافظ قرآن تھے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ کل سے نماز تراویح آپ جماعت سے پڑھائیں گے اور تمام پڑھنے والے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، نماز تراویح۔ پھر اگلی یا گزشتہ یا کسی رات جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد نبوی میں چکر لگا، آپ نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام، تمام مسلمان ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی ایجاد ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام میں حضور کا فرمان ہے، اور ذہن نشین کر لیجئے یہ وسوسہ ہرگز کسی کے ذہن میں نہ آئے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر اسلام میں نیا طریقہ جو ایجاد ہو جاتا ہے بدعت کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ اور بدعت کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، نیا طریقہ رائج کر دینا، نئی چیز لے آنا۔ تو فرمایا اسے بدعت کہتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حضور کا یہ بھی فرمان ہے۔ تو گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے فرمان میں اور رسول اللہ کے فرمان میں تضاد ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایک دوسرا ملتا ہے جس میں تضاد آ جاتا ہے، بظاہر محسوس ہو رہا ہے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، عمل ہے۔ اور ایک طرف حضور کا فرمان ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، رائج کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر دے گا، اور اس کا بھی اس کو اجر دے گا جو لوگ اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے قیامت تک۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، نکالا، تو اسے بھی برابر گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کا بھی گناہ اس کے پلے بنتا رہے گا جو اس پر عمل کرتے رہیں گے تا قیامت تک۔ تو یہ گویا کہ یہ بدعت ہے، کوئی اسلام میں اچھا طریقہ نکالے یا برا طریقہ نکالے۔ اب یہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ حضور حضرت عمر بن خطاب نے جو فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا کتنی ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی ایجاد ہے۔ تو فرمایا ہر بدعت، ہر نئی ایجاد، فرمایا کہ گمراہی نہیں ہوتی، کچھ ایجادات اچھی بھی ہوتی ہیں، اور جو بری ایجادات ہے جس کے متعلق حضور کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کیا بدعت ہے؟ وہ ایسی ایجاد ہے جس سے کسی سنت کا ترک ہو رہا ہو یا اسلام کی کسی شعار کی نفی ہو رہی ہو۔ اگر کوئی جائز کام یا سنت والا کام یا کوئی سنت غیر مؤکدہ ہی کیوں نہ ہو، اس طریقے سے اگر وہ سنت غیر مؤکدہ بھی ترک ہو رہی ہے، منع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو فرمایا وہ ایسی بدعت کے بارے میں حضور کا فرمان ہے جو گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ نے اس جماعت کی صورت کو نکالا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی زمانے میں لوگوں کو اس بات کی اجازت اور اس بات کا عظیم موقع عنایت فرما دیا تھا کہ وہ دین میں ایسے طریقے نکالیں گے جس سے آسانی اور ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، نماز تراویح
بہتری اسی میں ہے کہ ہم جماعت سے پڑھیں، تبھی جا کر سنت موقدہ پر عمل ہو پائے گا، تبھی ہم اس سنت موقدہ سے بری الذمہ ہو سکیں گے جب ہم ادا کریں گے، کیونکہ سنت موقدہ ہے نماز تراویح پڑھنا بھی، اور اس میں ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل فرمانا بھی سنت موقدہ ہے۔ تو خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اللہ کے گھر کے ساتھ وفا کیجئے، اس طرح دغا بازی سے کام نہ لیں، اور دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوں اور نماز تراویح پڑھیں۔ 1 گھنٹہ، اب تو ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے، 2-4 دن بعد آدھا پارہ پڑھا جائے گا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم میچ کی کمنٹری سننے کے لیے 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر چھکے اور چوکے پر واویلا بھی کرتے ہیں، اچھلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، تب ہماری ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا، تب ہماری نوجوان نسل کو نیند نہیں آتی۔ اللہ معاف کرے۔ اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نوافل کا درجہ فرائض کے برابر کر دیا گیا، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی ہم اس سے محروم ہیں۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلے سٹیپ پر آمین کہتے ہیں، دوسرے سٹیپ پر آمین کہتے ہیں، تیسرے سٹیپ پر بھی آمین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیوں آمین کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب میں ممبر شریف کی پہلی سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کون سی بات ہے یا آخر میں کون سی بات ہے؟ بہرحال یہ 3 باتیں حضرت جبرائیل نے کی اور سرکار نے اس پر آمین کہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے، حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ نے کہا آمین۔ اور پھر حضور نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اپنی زندگی میں اور ان کی خدمت کر کر اپنی بخشش اور جنت میں نہ چلا جائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہلاکت ہی، نہ ہم والدین کے فرما بردار ہیں، نہ ماہ رمضان اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ ہم خود اس بات پر ہمیں یہ امید ہو یا ہمارے ذہن میں یہ، دل میں یہ بات پیدا ہو یا یہ آسرا ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں ہماری مغفرت ہو گئی، ہم نے ماہ رمضان پایا، روزے بھی رکھے، عبادت کی، ہماری مغفرت ہو چکی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی ہم کس طرح سے غفلت میں ماہ رمضان کو گزار رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بارہا رحم کیجئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ اس ماہ مقدس میں بھی اللہ کے دربار کی حاضری ہمیں نصیب نہیں، اس کے دربار میں جھکنا ہمیں نصیب نہیں ہو رہا، اس سے توفیق مانگیے، یا باری الہ ہمیں بھی اپنے دربار کی حاضری اور اپنے در کی سربسجودی کی توفیق عطا فرما۔ یہ یاد رکھیے کہ رب جس کو اپنے دربار میں لاتا ہے وہی حاضر ہو کر رب کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، رب سے سجدے طلب کیجئے، اللہ کی بارگاہ سے عبادتوں پر استقامت کو طلب کیجئے۔ وحدہ لا شریک، جو کچھ سنا اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔